بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میری آج کی یہ ویڈیو اس عظیم واقعہ کے بارے میں ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے ملاقات ہوئی۔ جب اللہ رب العزت کی تجلی کے سارے پردے ہٹ گئے، وہ نور جسے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ وہ کون سا مقام تھا جہاں اس کائنات کے مالک کا ظہور ہوا؟ اس ویڈیو میں ہم مقدس مقام کوہ طور کے بارے میں جانیں گے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلی دیکھی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو چھوڑا تو آپ مدین پہنچے جہاں آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ سے نکاح کر لیا اور وہیں بس گئے۔ مدین میں آپ 10 سال مقیم رہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے مصر جانے کا ارادہ کیا۔ آپ نے رخت سفر باندھا۔ اس سفر میں آپ کی اہلیہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ مدین سے مصر کا راستہ ایک لمبا راستہ تھا اور راستہ بھی بیابان تھا۔ سفر کی ایک تاریک رات تھی، موسم سرد تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی جانب بڑھ رہے تھے۔ کوہ طور اس راستے میں واقع تھا جو مدین سے مصر کی طرف جاتا ہے۔ جب آپ طور کے پہاڑ کے نزدیک پہنچے تو راستے میں بھٹک گئے۔ آگ کا بھی کوئی انتظام نہ تھا۔ آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ، آپ کا غلام اور بکریاں تھیں۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سرد رات میں ہوا سے محفوظ رہنے کے لیے آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور وہاں آپ نے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے کیونکہ سردی کی شدت اور ہوا کا بہت زور تھا۔ جب آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو دور سے آپ کو جلتی ہوئی آگ اور روشنی نظر آئی۔ اس روشنی کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ شاید وہاں کوئی اور مسافر موجود ہے جس نے آگ جلا رکھی ہے۔ آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ یہاں پر ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا وہاں جو آگ جل رہی ہے کوئی انگارہ ہی لے آؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے حصول کے لیے چل دیے۔ راستہ نہایت پتھریلا تھا۔ آپ اس راستے کو عبور کرتے ہوئے غار نما اس جگہ کی طرف بڑھے جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ جب آپ اس روشنی کے قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک سرسبز درخت آگ کی لپیٹ میں تھا۔ آگ پوری آب و تاب کے ساتھ بھڑک رہی تھی، لیکن وہ درخت کو جلانے کی بجائے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ درخت روشنی سے جگمگا اٹھے ہیں۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے مگر درخت کی کوئی شاخ نہیں جل رہی تھی اور نہ ہی کوئی پتا اور نہ ہی وہاں سے کوئی دھواں امڑ رہا تھا۔ یہ منظر نہایت ہی عجیب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام حیرانی کے عالم میں اس درخت کو دیکھے جا رہے تھے کہ اچانک غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو، میرے قریب آ جاؤ۔ آپ طور کی مقدس وادی میں کھڑے ہو اور میں نے تجھے چن لیا ہے۔ میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ بس میری بندگی کرو اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو، اور یاد رکھو کہ قیامت کی گھڑی ضرور آئے گی تاکہ ایمان والوں کی آزمائش ہو جائے، اور جس کا جیسا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں، ان کے پیچھے لگ کر غافل نہ ہو جانا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ پھر دوبارہ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوئے اور انہوں نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ جو حیران کھڑے تھے فوراً بولے، یا رب العالمین، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے اور بھی بہت سارے کام لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، اپنا عصا زمین پر پھینک دو۔ حضرت موسیٰ نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اپنی لاٹھی یعنی عصا زمین پر پھینک دیا۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ زمین پر گرتے ہی وہ عصا سانپ بن گیا جو ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، پلٹ کر بھاگے۔ فوراً ارشاد باری تعالیٰ ہوا، موسیٰ پلٹ آؤ اور خوف نہ کرو، تم بالکل محفوظ ہو۔ اس عصا کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اس کو پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسا یہ تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے اس سانپ کو پکڑا تو وہ پھر سے عصا یعنی لاٹھی بن گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا، اے موسیٰ،
اپنے بغل میں اپنا ہاتھ ڈالو، وہ چمکتا ہوا نکلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل فرمائی اور اپنا ہاتھ اپنے بغل میں رکھ کر باہر نکالا تو ایک ایسا نور نکلا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا اور کوہ طور سے واپس لوٹے تو کوئی بھی شخص آپ کے چہرے کی طرف دیکھ نہ پاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے اور آنکھوں میں وہ حسن اور نور تھا کہ اس تجلی کو دیکھنے کے بعد آپ کی طرف دیکھنے والا آپ کے حسن کی تاب نہ لا پاتا تھا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ملا لیتے تو اس شخص پر ہیبت طاری ہو جاتی۔ مفسرین کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس آگ کو دیکھا تھا در حقیقت وہ آگ نہیں تھی بلکہ اللہ کی ذات کا ایک خاص نور تھا جس کا دیدار حضرت موسیٰ کو کرایا گیا۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو آگ سمجھا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی خاص تجلی اور اللہ کا نور تھا۔ کوہ طور سے واپس آنے کے بعد اور اللہ سے ہم کلام ہونے کے بعد آپ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کائنات کے رب سے کلام کرنے کی سعادت پر کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ مصر کی وادی میں موجود کوہ طور وہ پہاڑ ہے جسے جبل موسیٰ بھی کہتے ہیں۔ اللہ کی تجلی کو اس پہاڑ کی چٹانیں برداشت نہ کر سکیں اور ریزہ ریزہ ہو گئیں۔ یہ پہاڑ دنیا کا وہ واحد پہاڑ ہے جو روزانہ 2 مختلف درجہ حرارت تبدیل کرتا ہے۔ صبح کے وقت درجہ حرارت نہایت گرم ہوتا ہے اور رات کو بہت ٹھنڈا۔ یہ پہاڑ روز اپنے رنگ میں بھی تبدیلی لاتا ہے۔ یہ صبح کے وقت سرخ، رات کے وقت سیاہ اور دن میں سرمئی دکھائی دیتا ہے۔ اور وہ درخت یا جھاڑی جہاں پر اللہ کی تجلی ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کلام کیا تھا آج تک وہیں قائم ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔